السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ عما یشرکون. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں. وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، سلام ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، کامل غلبے والا ہے، ٹوٹے کام بنانے والا ہے اور کبریائی والا ہے. پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جبار ہے، جیسا کہ میں نے جو آیت ابھی تلاوت کی ہے، ترجمہ پڑھا ہے، اس میں اس کا ذکر ہے. لیکن خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جب جبار کا لفظ آتا ہے تو اس کے معنی اس سے مختلف ہوتے ہیں جب یہ لفظ بندے کے لیے استعمال ہو، جیسا کہ اس کے ترجمے سے بھی ظاہر ہے. اہل لغت نے اس لفظ کے جو معنی کیے ہیں پہلے میں وہ بیان کرتا ہوں. مفردات امام راغب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو العزیز الجبار المتکبر کہا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام الجبار اہل عرب کے قول جبرت الفقیر یعنی میں نے فقیر کو نوازا کے مطابق ہے. اور یہ نام الجبار اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ذات ہے جو لوگوں پر اپنی متعدد نعماء سے نعماء نازل کرتا ہے، اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. یہ لکھتے ہیں آگے کہ الجبار انسان کی صفت کے طور پر اس شخص کے حق میں استعمال ہوتا ہے جو ایسے متکبرانہ دعوی کرتا ہے جن کا وہ مستحق نہیں ہوتا. اور انسان کے بارے میں جبار کا لفظ صرف مذمت کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. پھر لسان العرب ایک کتاب ہے لغت کی، اس میں لکھا ہے الجبار اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، یعنی اپنی مخلوق کو
اپنے منشا کے مطابق اوامر و نواہی پر چلانے والا۔ یہاں یہ بھی واضح ہو جائے کہ اس میں زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برا اور بھلا بندے کے سامنے رکھ دیا کہ نیکیوں پر چلو گے تو نیک جزا پاؤ گے، اور برائیاں اگر کرو گے تو برائیاں کی سزا جو ہے قانون قدرت کے مطابق وہ ملے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رحمت کی بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت جو ہے تمام پر حاوی ہے، ہر چیز پر حاوی ہے۔ اس کے تحت وہ مالک ہے جو چاہے سلوک بھی کرتا ہے، رحمت سے بخش بھی دیتا ہے۔ بہرحال اس میں آگے لغت میں الجبار کے ایک معنی لکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس تک رسائی ممکن نہیں، جس تک انسان پہنچ نہیں سکتا۔ پھر لکھا ہے کہ الجبار مخلوق سے بلند مقام پر فائز ہستی کو جبار کہتے ہیں۔ وہ انسانوں کے معاملے میں لکھا ہے کہ وہ متکبر شخص جو اپنے ذمے کسی شخص کا حق تسلیم نہ کرے اسے بھی جبار کہتے ہیں۔ لیانی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جبار وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کی راہ سے اعراض کرے، عبادت نہ کرے اور اس میں تکبر پایا جاتا ہو۔ قلب جبار کا مطلب ہے ایسا دل جس میں رحم نہ ہو، وہ دل جو تکبر کی وجہ سے نصیحت قبول نہ کرے۔ رجل جبار، ہر ایسے شخص کو جبار کہیں گے جو زبردستی اپنی بات منوائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، یعنی تو ان پر مسلط نہیں ہے تا انہیں زبردستی اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کرے۔ پھر ہر اس جھگڑالو شخص کو جو ناحق لڑتا جھگڑتا ہے جبار کہتے ہیں۔ الجبار عظیم اور قوی اور طویل کو بھی کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ الجبار اسے کہتے ہیں جو بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے اور اس کی عزت و شرف میں کمی نہ ہو۔ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف لغات کے سے جو معنی اخذ کیے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ جبار اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور اس کے معنی لوگوں کی حاجات پوری کرنے والے کے ہوتے ہیں، لیکن جب کسی غیر اللہ کے متعلق جبار کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی سرکش اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کے ہوتے ہیں۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ جبار کے معنی ہوتے ہیں دوسروں کو نیچا کر کے اپنے آپ کو اونچا کرنے والا۔ پھر ایک جگہ آپ نے لکھا ہے جبار کا لفظ خدا تعالیٰ کی صفات میں ہے، یعنی اصلاح کرنے والا، اور ہر سرکشی کرنے والے اور بات نہ ماننے والے کو بھی جبار کہتے ہیں۔ پھر ایک جگہ آپ لکھتے ہیں کہ جہاں اس کے معنی اصلاح کرنے کے ہیں وہاں کسی کی مرضی کے خلاف اس پر ظلم کر کے جبراً اس سے کام لینے کے بھی ہیں۔ گویا ایک معنی ایسے ہیں جن میں نیکی اور اصلاح پائی جاتی ہے، اور ایک معنی ایسے ہیں جن میں سختی اور ظلم پایا جاتا ہے۔ بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے جو معنی کیے ہیں وہ ہیں کہ بگڑے ہوئے کا بنانے والا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جلسہ سالانہ کی ایک تقریر جس کا عنوان ہے تقدیر الہی، اس میں خدا تعالیٰ کی ذات سے جبر کے بارے میں بعض لوگوں کے غلط نظریات جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ان کی صفت جبار کی وضاحت کرتے ہوئے اس سے صفت جبار کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک جگہ اسی کتاب میں کہ قرآن کریم سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ جبار ہے، مگر اس کے معنی اصلاح کرنے والا ہے، اور یہ کہتے ہیں جبریہ ہے، زبردستی کام کراتا ہے، حالانکہ یہ کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے۔
عربی میں جبر کے معنی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو درست کرنے کے ہیں اور جب یہ لفظ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتا ہے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ بندوں کے خراب شدہ کاموں کو درست کرنے والا، اور اس کے دوسری معنی یہ ہیں کہ دوسرے کے حق کو دبا کر اپنی عزت قائم کرنے والا۔ اور یہ دوسرے معنی جو ہیں تب کیے جاتے ہیں جب بندوں کی نسبت استعمال ہو، خدا تعالیٰ کی نسبت استعمال نہیں کیے جاتے اور نہ کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ سب کچھ خدا تعالیٰ کا ہی ہے۔ یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ دوسرے کے حقوق کو تلف کر کے اپنی عزت قائم کرتا ہے۔ اس بات کا اللہ تعالیٰ کی تقدیر الہی کا مسئلہ ہے۔ حقیقی عرفان تو یہ کتاب پڑھنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال اس لفظ کے تحت میں نے یہ وضاحت کی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں بیان کردہ صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الملک القدوس یعنی الملک القدوس یعنی وہ خدا بادشاہ ہے جس پر کوئی دعوے عیب نہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ انسانی بادشاہت عیب سے خالی نہیں۔ اگر مثلا تمام رعیت جلا وطن ہو کر دوسرے ملک کی طرف بھاگ جاوے تو پھر بادشاہی قائم نہیں رہ سکتی، یا اگر مثلا تمام رعیت قحط زدہ ہو جائے تو پھر خراج شاہی کہاں سے آئے؟ اور اگر رعیت کے لوگ اس سے بحث شروع کر دیں کہ تجھ میں ہم سے زیادہ کیا ہے تو وہ کون سی لیاقت اپنی ثابت کرے؟ پس خدا تعالیٰ کی بادشاہی ایسی نہیں ہے۔ وہ ایک دم میں تمام ملک کو فنا کر کے اور مخلوقات پیدا کر سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا خالق اور قادر نہ ہوتا تو پھر بجز ظلم کے اس کی بادشاہت چل نہ سکتی، کیونکہ وہ دنیا کو ایک مرتبہ معافی اور نجات دے کر پھر دوسری دنیا کہاں سے لاتا؟ کیا نجات یافتہ لوگوں کو دنیا میں بھیجنے کے لیے پھر پکڑتا اور ظلم کی راہ سے اپنی معافی اور نجات دہی کو واپس لیتا؟ تو اس صورت میں اس کی خدائی میں فرق آتا اور دنیا کے بادشاہوں کی طرح داغدار بادشاہ ہوتا جو دنیا کے قانون بناتے ہیں، بات بات پر بگڑتے ہیں اور اپنی خود غرضی کے وقتوں پر جب دیکھتے ہیں کہ ظلم کے بغیر چارہ نہیں تو ظلم کو شیر مادر سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا قانون شاہی جائز رکھتا ہے کہ ایک جہاز کو بچانے کے لیے ایک کشتی کے سواروں کو تباہی میں ڈال دیا جائے اور ہلاک کیا جائے، مگر خدا کو تو یہ اضطرار پیش نہیں آنا چاہیے۔ پس اگر خدا پورا قادر ہے اور عدم سے پیدا کرنے والا نہ ہوتا تو وہ یا تو کمزور راجوں کی طرح قدرت کی جگہ ظلم سے کام لیتا اور یا عادل بن کر خدائی کو ہی الوداع کہتا، بلکہ خدا کا جہاز تمام قدرتوں کے ساتھ سچے انصاف پر چل رہا ہے۔ پھر فرمایا السلام، یعنی وہ خدا جو تمام عیبوں اور مصائب اور سختیوں سے محفوظ ہے بلکہ سلامتی دینے والا ہے۔ اس کے معنی بھی ظاہر ہیں، کیونکہ اگر وہ آپ ہی مصیبتوں میں پڑتا لوگوں کے ہاتھ سے مارا جاتا اور اپنے ارادوں میں ناکام رہتا تو اس بد نمونے کو دیکھ کر کس طرح دل تسلی پکڑتے کہ ایسا خدا ہمیں ضرور مصیبتوں سے چھڑا دے گا۔ پھر فرمایا کہ خدا امن کا بخشنے والا ہے اور اپنے کمالات اور توحید پر دلائل قائم کرنے والا ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سچے خدا کا ماننے والا کسی مجلس میں شرمندہ نہیں ہو سکتا اور نہ خدا کے سامنے شرمندہ ہوگا، کیونکہ اس کے پاس زبردست دلائل ہوتے ہیں۔ لیکن بناوٹی خدا کا ماننے والا بڑی مصیبت میں ہوتا ہے۔ وہ بجائے دلائل پیش کرنے کے ہر ایک بےہودہ بات کو راز میں داخل کرتا ہے تا ہنسی نہ ہو اور ثابت شدہ غلطیوں کو چھپانا چاہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یعنی وہ سب کا محافظ ہے اور سب پر غالب اور بگڑے ہوئے کا بنانے والا ہے، اور اس کی ذات نہایت ہی مستغنی ہے۔ تو
یہ ہے وہ خدا، جیسا کہ اس آیت میں پتہ لگتا ہے کہ میں نے تلاوت کی، کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں وہ تمام صفات بیان ہوئی ہیں جو بندے کو اس کے قریب تر لانے والی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رحم کا وارث بناتی ہیں۔ وہ بادشاہ ہے، ہر غلطی سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے، یہ اس کی طاقت ہے۔ وہ منبع ہے ہر قسم کے اور مکمل امن کا، بندے کو ہر قسم کے خطرات سے بچانے والا اور حفاظت میں رکھنے والا ہے، اور سب پر نگران ہے، تمام طاقتوں والا اور غالب ہے، ہر ٹوٹے کام کو بنانے والا ہے اور ہر نقصان کو پورا کرنے والا ہے۔ وہ ہر ضرورت سے بالا ہے اور ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ بس ان طاقتوں کے خدا پر جبر کے معنی وہ نہیں کیے جا سکتے جو عموماً کیے جاتے ہیں، یا بندے کے بارے میں جو کیے جاتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتے اس پر چسپاں، کیونکہ عارضی طاقتیں، یہ وقتی حکومتیں تو ان لوگوں کو ضرورت ہے جو عارضی لوگ ہیں، خدا تو ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ سے طاقتور ہے اور ہر طاقت کا منبع ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جیسا کہ میں نے کہا، جب بندے کی طرف یہ صفت منسوب ہوتی ہے تو اس کے معنی جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بے رحم، تکبر کی وجہ سے نصیحت قبول نہ کرنے والا، زبردستی اپنی بات منوانے والا، جھگڑا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں بھی جبار کا لفظ بندوں کے لیے استعمال فرمایا ہے تو اس رنگ میں ہی استعمال فرمایا جسے منفی رنگ کہہ سکتے ہیں۔ اب وہ آیات میں سامنے رکھتا ہوں جہاں چند آیات جن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک مفسر نے اس حوالے سے جبر کی یا انسان کے بارے میں جبار کی درج ذیل اقسام بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 کہ مسلط ہونے والا، اس کی دلیل میں وہ کہتے ہیں وما انت علیہم بجبار، یعنی تو ان پر زبردستی کرنے والا نگران نہیں ہے۔ دوسرے عظیم جسامت والا، انا فیہا قوم جبارین، یقیناً اس میں ایک سخت گیر قوم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے سرکشی اختیار کرنے والا، ولم یجعلنی جبارا، اور مجھے سخت گیر نہیں بنایا گیا۔ بہت زیادہ لڑنے والا، جیسا کہ بتشتم جبارین ہے، یعنی زبردست بنتے ہوئے گرفت کرتے ہیں۔ اور ان تریدو ان تکون جبارن فی الارض، یعنی تو یہ چاہتا ہے کہ ملک میں دھونس جماتا پھرے۔ سو مسلط ہونے والے کے ضمن میں جس آیت کا حوالہ میں نے دیا ہے، یہ سورہ کاف کی آیت ہے 46، مکمل آیت یوں ہے کہ نحن عالم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، یعنی ہم اسے سب سے زیادہ جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، اور تو ان پر زبردستی اصلاح کرنے والا نگران نہیں ہے۔ بس قرآن کے ذریعے اسے نصیحت کرتا چلا جا جو میری تنبیہ سے ڈرتا ہے۔ بس یہ حکم ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو بھی کہ تمہارا کام پیغام پہنچا دینا ہے۔ زبردستی کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی زبردستی سے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے پیاروں کے حق میں نشان دکھاتا ہے تو پھر انکار کرنے والوں کو خیال آتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بعض سزائیں مل رہی ہیں، لیکن بعض بدقسمت پھر بھی حقیقت کو نہیں پہنچتے۔ پاکستان میں بھی مختلف آفات کے بعد لکھنے والوں نے اخباروں میں کالم کے کالم لکھے ہیں کہ ہماری غلطیوں کی پاداش میں یہ سب کچھ لگتا ہے ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی آواز پر کان نہیں دھرتے، اپنی آنکھیں نہیں کھولتے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے ہمیں
کہ تمہارا کام تنبیہ کرنا اور پیغام پہنچانا ہے. بس انسانی ہمدردی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت دنیا کو راستے کی طرف بلاتے رہنا ہمارا کام ہے. اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، اور اس کو ہم ہر روز پورا ہوتے دیکھتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ تمہارا جو ماننے والے ہیں کام ہے کہ اس پیغام کو پہنچاتے رہو. اس کے نتائج پیدا کرنا وہ میرے ذمہ ہے، اس کے لیے ذریعہ نکالنا وہ میرے ذمہ ہے، ان کو استعمال کرنا تمہارا کام ہے. اس کے نتیجے نکالنے، دلوں کو فتح کرنا، یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے. بس جو کام ہمارے سپرد ہے وہ ہمیں کرتے چلا جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. پھر اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں نافرمانوں اور سرکشوں کو اس زمرے میں بیان فرمایا ہے. وہ جبار بنتے ہیں، جیسا کہ فرمایا تل کا آدم جہادو بآیات ربہم وعصوا رسلہ واتبعوا امر کل جبار عنید. اور یہ ہیں عاد، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کر دیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر سخت جابر اور سرکش کے حکم کی پیروی کرتے رہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ذکر فرمایا ہے جس سے عاد کا نیکیوں سے انکار ثابت ہوتا ہے. رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور دنیاوی جاہ و حشمت والوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سرکش لوگ ہیں. اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان بیوقوفوں کو اس ناشکری کی وجہ سے سزا ملی جن کی پیروی کرتے رہے اور جن کو وہ جابر اور اونچا مقام دلانے والا اور حفاظت کرنے والا سمجھتے رہے. وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انہیں کچھ کام بھی نہ آ سکے. تو یہ سبق ہے جو پچھلی قوموں کا دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آئندہ بھی قوموں کو یہ یاد رکھنا چاہیے. پھر سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم گرفت کرتے ہو تو زبردست بنتے ہوئے گرفت کرتے ہو. یہاں پھر عاد کا ذکر ہے کہ کس طرح غلبے کی صورت میں تم لوگ اس تہذیب کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہو جس قوم پر قبضہ کر لو، اسے انتہائی ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہو اور اپنی بڑائی اور طاقت کا اظہار کرتے ہو. اپنی جنگی طاقت اور قوت کی وجہ سے چاہتے ہو کہ ہر قوم تمہاری زیر نگین ہو جائے. لیکن اللہ کے رسول نے انہیں ڈرایا کہ اللہ کو یہ حرکتیں پسند نہیں ہیں، خدا سے ڈرو اور اصلاح کرو. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بڑی طاقتیں اسی اصول پر چل رہی ہیں. گو سیاست کی وجہ سے بعض دفعہ مدد کے نام پر قبضے جمائے جاتے ہیں، لیکن بڑائی اور تکبر صاف بتا رہا ہوتا ہے کہ دل میں کچھ اور ہے اور ظاہر کچھ اور کیا جا رہا ہے. اور اصل مقصد قبضہ اور تسلط ہے. اصل مقصد اپنی حکومتیں قائم کرنا ہے. اصل مقصد اپنے زیر نگین کرنا ہے اور پھر ظالمانہ طور پر گرفت کر کے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پھر سزائیں بھی دی جاتی ہیں. پہلے تو کچھ کہا جاتا ہے لیکن پھر ان سزاؤں میں بھی لایا جاتا ہے اسی گرفت کی وجہ سے. پھر آج کل بعض حکومتیں اور بدقسمتی سے اسلامی مملکتیں کہلانے والی، جن کو قرآن کریم کی تعلیم پر غور کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کے بجائے سرکشی اور ظلم میں بڑھ رہی ہیں. پہلے تو پاکستان میں ظلم ہوتا تھا کہ حکومتیں، جو بھی وقت کی حکومتیں رہیں مختلف، مظلوم احمدیوں پر ظلم کرتی رہیں.
اب انڈونیشیا میں بھی گزشتہ کچھ عرصے سے یہ ظلم ہو رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم طاقت والے ہیں، جس طرح چاہے احمدیوں کے ساتھ سلوک کریں، ان کو سزائیں دیں، ان کی عورتوں بچوں پر ظلم کریں، ان کی جائیدادوں کو جلائیں، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ وہاں کی حکومت میں اس وقت ملا شامل ہے اور سیاست چمکانے کے لیے مجبور ہیں۔ جو نہیں چاہتے وہ بھی حکومتی جو حکومت چلانے والے ممبران ہیں یا حکومت ہے، اس وجہ سے کہ ہماری حکومت نہ ٹوٹ جائے، اس ملا کی بات ماننے پر، جس نے ہمیشہ دین کے نام پر فساد پھیلایا ہے، اپنے آپ کو جابر سمجھتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ ان کا یہ فعل انہیں ان متکبروں میں شامل کر رہا ہے جو بندوں کا بھی حق تسلیم نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھی توڑ رہے ہیں، اور نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جب ایسے ظالموں اور سرکشوں کا ذکر کرتا ہے جو اللہ کے رسول کی دشمنی کی وجہ سے اسے یا اس کی قوم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس قسم کے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان ربا کا لاہو العزیز الرحیم، کہ تیرا رب یقیناً غالب اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بس ہمیں تو پتہ ہے کہ آخری غلبہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ہے، کیونکہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ خدا ہمارے ساتھ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے جس نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تیرے اور تیرے پیاروں کے ساتھ ہوں، وہ خدا ہمارے ساتھ ہے جس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے غلبے کا وعدہ فرمایا ہے۔ بس یہ تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آخری غلبہ ہمارا ہے، اور یہ لوگ جو اپنے زوم میں جابر بننے والے ہیں، یہ بھی ہمیں یقین ہے کہ یہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یوں احمدیوں کی مخالفت سے یہ اپنے مقام اونچے کر رہے ہیں، لیکن نہیں جانتے کہ ان کے پاؤں سے زمین جلد نکلنے والی ہے اور وہ بلندیوں کے بجائے گہرے زمینی اندھیروں میں دھنسنے والے ہیں اور اس طرف بڑھ رہے ہیں بڑی تیزی سے۔ بس احمدی جہاں کہیں بھی بسنے والے ہوں، چاہے وہ انڈونیشیا ہو یا پاکستان ہو یا اور کوئی ملک ہو، جہاں جہاں بھی ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان کا مددگار غالب اور رحیم خدا ہے۔ بس اس کے آگے جھکیں، اس سے رحم مانگیں۔ وہ خدا جو عالم الغیب بھی ہے، اس کی نظر میں اگر یہ لوگ اصلاح کے قابل نہیں ہیں تو ہمیں بھی ان سے نجات دلوائے، اور ان بیوقوفوں کو بھی یا ان کمزوروں کو بھی جو ان کی باتوں میں آ کر اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اور اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ بس ایسے لوگوں پر رحم کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے رحیم خدا سے مانگیں کہ ظالموں سے اس دنیا کو محفوظ رکھے۔ اگر خدا تعالیٰ ان ظالموں کو اس زمرے میں شمار کر چکا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، کہ اسی طرح اللہ ہر متکبر اور سخت جابر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو پھر باقی دنیا کی بقا کے لیے بھی احمدیوں کو بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے اور پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ انڈونیشیا کے احمدیوں کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو قرآنی پیشگوئی کے مطابق اس کے مصداق صرف پاکستانی احمدی بن رہے تھے،
کہ آگے لگائی جاتی تھیں اور پولیس اور انتظامیہ بیٹھ کر تماشے دیکھا کرتی تھی. اب انڈونیشیا میں بھی پے در پے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو یہ نظارہ سامنے رکھتے ہیں ہمارے پس، اور یہ اس پیشگوئی کے مطابق ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آگے لگائیں گے دیکھیں گے. بس اپنے ایمانوں میں مضبوطی پیدا کریں، انشاءاللہ تعالی جلد ان ظالموں کے ظلم جو ہیں انہی پر پڑیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو دعاؤں کی بھی توفیق دے اور صبر اور ثبات قدم بھی عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک افسوسناک اطلاع ہے کہ ہمارے جامعہ احمدیہ گھانا میں زیر تعلیم ایک طالب علم جو کریباس جزیرے سے وہاں گئے ہوئے تھے تعلیم حاصل کرنے، جن کی عمر 20 سال تھی، وقف نو کے مجاہد تھے، بڑے سعادت مند اور تعاون کرنے والے نوجوان. جلسہ سالانہ گھانا میں جب میں گیا ہوں تو اس موقع پہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ دن رات ڈیوٹیاں بھی دیں، تیاری وغیرہ جامعہ میں بھی کرتے رہے. کچھ دیر بیمار رہ کر 4 مئی کو رات کو ان کی وفات ہو گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر طرح کے علاج کی کوشش کی گئی تھی لیکن بہرحال اللہ کی مرضی تھی، اسی پر ہم راضی ہیں. ان کے والدین نے 1988 میں عیسائیت سے احمدیت میں شمولیت اختیار کی تھی، احمدیت قبول کیا تھا، اور اس جزیرے میں یہ پہلا احمدی خاندان ہے، نہایت مخلص خاندانوں میں شمار ہوتا ہے. ان کی والدہ ایک اسکول ٹیچر ہیں اور بہت تبلیغ کا شوق رکھتی ہیں. والد بھی سلسلے کا درد رکھنے والے ایک نیک انسان تھے، وفات پا چکے ہیں. وہ بھی خلافت رابعہ میں یہاں لندن آئے تھے جلسے پہ، اس کے بعد واپس گئے، بیمار رہے اور کچھ تھوڑی دیر بعد ہی وفات ہو گئی ان کی. تو اللہ تعالیٰ ان کے والد سے بھی مغفرت کا سلوک فرمائے، ان کی بھی درجات بلند کرتا رہے، اور اس مجاہد بیٹے سے بھی مغفرت کا سلوک فرمائے اور درجات بلند فرمائے. یہ پہلے ان کی اولاد نہیں تھی، اولاد تو تھی، لڑکا کوئی نہیں تھا. خلیفۃ المسیح رابع کی دعا سے بچہ پیدا ہوا تھا جس کو انہوں نے وقف کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس والدہ کو بھی صبر دے اور اپنی رضا پر راضی رکھے، ایمان میں بڑھائے. تو اس خاندان کے لیے دعا کریں بہت زیادہ، خاص طور پہ ان کی والدہ کے لیے. ابھی نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ میں نماز جنازہ غائب اس کو پڑھاؤں گا بچے کا. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر